افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 2812 کہ سیدنا علی کے سپورٹر سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی جماعت کو نبی الاسلام نے کہا جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، اور ان کے مخالفین کو یعنی اہل صفین کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، اور پھر ساتھ کہا باغی، پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت۔ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ انجینئر مرزا نے یہ تاثر اور انٹینٹ دینے کی کوشش کی ہے کہ جو جماعت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گی وہ جہنمیوں کی جماعت ہوگی، کہ حضرت عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ حضرت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اور آگے کہا کہ وہ ایک باغی جماعت ہوگی، اور یہاں لفظ باغی سے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو لفظ باغی ہے اس سے مراد ہے کوئی کرائم، اس سے مراد ہے کوئی جرم۔ ویسے مرزا صاحب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، لیکن جو شخص علمی کتابی حقیقتاً ہوتا ہے وہ جس بھی چیز کے بارے میں فیصلہ دیتا ہے، رائے قائم کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، تو وہ اس چیز کے دونوں پہلوؤں کو عوام کے سامنے رکھتا ہے، دونوں پہلوؤں کو ڈسکس کرتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر اس سے نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ لیکن یہاں آپ نے کیا کیا؟ صرف ایک حصہ اپنی مرضی کا لیا اور اس میں لوگوں کو بیان کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکالنا چاہا۔ اب مرزا نے بھی بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا، میں بھی آپ کو بخاری اور مسلم سے ہی بتانے والا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3608، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو بڑی جماعتوں کی آپس میں جنگ نہ ہو جائے، ان میں سے دونوں کا ہی یہ دعویٰ ہوگا کہ ہم حق پر ہیں، یعنی ایک جماعت یہ دعویٰ کرے گی کہ میں بھی حق پر ہوں، دوسری جماعت بھی یہ دعویٰ کرے گی کہ میں حق پر ہوں۔ مرزا صاحب یہاں پر تو نبی علیہ السلام نے کوئی تفریق نہیں کی کہ ایک جماعت اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والی ہوگی، راہ ہدایت کی ہوگی، اور دوسری جماعت جہنمیوں والی جماعت ہوگی۔ نہیں نہیں، یہاں تو نبی علیہ السلام نے صرف یہی بات کی کہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ یہی ہوگا کہ ہم دونوں حق پر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں پر کوئی تفریق نہیں کی ان کے درمیان۔ اب اسی طرح ہم آگے دیکھ لیتے ہیں مسلم شریف حدیث نمبر 1065، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دین میں گروہ بندی ہوگی تو 3 گروہ بن جائیں گے۔ یہ میں مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو، یعنی دین میں جب گروہ بندی ہوگی تو اس وقت ایک گروہ تیزی کے ساتھ دین سے نکل جائے گا، اور وہ گروہ کون سا بنے گا؟ وہ خوارج کا گروہ ہوگا۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جماعت حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ اس خوارج کے گروہ کو قتل کرے گی، اور مولا علی علیہ السلام کی جماعت نے ان خوارجوں کو اس دنیا سے واصل جہنم کیا ہے۔ اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے کوئی تفریق نہیں کی کہ ایک جماعت اللہ اور اس کے رسول اور راہ ہدایت کی ہوگی اور دوسری جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی۔ یہاں تو معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تفریق نہیں کی، بلکہ کہا کہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خوارجوں کو قتل کرے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام ایک گروہ کو حق کے زیادہ قریب سمجھتے تھے اور دوسرے گروہ کو حق پر کم سمجھتے تھے، اور وہ دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اجتہادی خطا پر تھا، اور یہی اہل سنت کا منہج اور طریقہ ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ صرف اپنی بات اور لوگوں میں فساد پھیلانے کے لیے صرف حدیث کا ایک رخ بیان کیا اور دوسرا چھوڑ دیا۔ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے لفظ باغی پر بھی ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ لوگوں کے ذہن میں نیگیٹو پوائنٹ آف ویو بڑھے۔ تو آئے اب لفظ باغی کا معنی کیا ہے قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا مَا كِتَابُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور تلاش کرو
جو خدا نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ اب اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے وابتغوا، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وابتغوا، جس کے معنی ہے تلاش کرنے والا۔ اور اگر آپ عربی گرامر جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لفظ باغی ہے وہ اس لفظ وابتغوا سے ماخذ کیا ہوا ہے، کہ جو لفظ باغی ہے وہ لفظ وابتغوا کا ہی روٹ ورڈ ہے عربی میں۔ اگر ہم آگے حدیث میں اب دیکھتے ہیں کہ اس لفظ باغی کے کیا معنی ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے سامنے جامع ترمذی سے حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 682 میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کے روزے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پکارنے والا پکارتا ہے منادی یا باغی الخیر، پکارتا ہے ایک خیر کے چاہنے والے۔ اگر آپ یہاں غور کریں، آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ لفظ باغی لکھا ہوا ہے، باغی الخیر، خیر کے چاہنے والے۔ خیر کا معنی خیر ہو گیا اور باغی کا معنی چاہنے والا، طلب کرنے والا، تلاش کرنے والا۔ تو اصل میں لفظ باغی کا معنی تو یہ ہے تلاش کرنے والا، طلب کرنے والا، لیکن آپ نے وہ انٹینٹ دینے کی کوشش کی کہ لوگوں کا ذہن اس کی نیگیٹو کی طرف جائے۔ اب آگے آپ اور دیکھیں، اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھیں تو ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1706 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے اور آپ کو زمین پر پڑی وہ ملے تو اس چیز کو 1 سال تک اپنے پاس ہی رکھو، لیکن جب اس چیز کا جس کی وہ چیز گمی ہوئی ہے وہ ڈھونڈنے والا آپ کے پاس آ جائے تو وہ چیز اس کو دے دو۔ اب یہاں پر لفظ استعمال ہوئے ہیں فَإِنَّ جَاءَ بَاغِيهَا، کہ اس کا مطلب اس کا طلب کرنے والا آ جائے، جاء باغیہ، اس کا طلب کرنے والا، اس کا تلاش کرنے والا آ جائے تو وہ چیز اس کو دے دو۔ تو یہاں پہ لفظ باغی استعمال ہوا ہے لیکن اس کا معنی ہے طلب کرنے والا۔ تو قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہو چکا کہ لفظ باغی کا معنی ہے تلاش کرنے والا، طلب کرنے والا، چاہنے والا۔ اور آئیں اگر آپ کی اس حدیث کی طرف آئیں، غور کریں تو جو آپ نے بات کی کہ جہنم کی طرف کھینچنے والا ہوگا، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مثال طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں تمہید کے طور پر، کہ نبی علیہ السلام نے مسلم شریف میں ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 246، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان، مومن اور مشرک اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ایک ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے نماز، یعنی نماز پڑھنا مسلم اور کافر میں فرق کرتا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کے تحت دیکھیں تو یہاں ہمیں پاکستان میں ہی کتنے لوگ مل جائیں گے جو بے نمازی ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ سب لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اس حدیث کے تحت وہ سب کافر ہو گئے؟ نہیں، یہاں پر یہ بات نہیں۔ یہاں پر امام بخاری نے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں دون الکافر، یعنی کہ وہ کفر جو ایک ظاہری طور پر کفر ہو، حقیقتاً کفر نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہو کہ لوگ اس کے جان کر ایک تنبیہ حاصل کریں، ایک اصطلاح حاصل کریں، ایک اصلاح حاصل کریں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف آئے اور وہ نماز پڑھیں۔ یہاں پر اس حدیث میں کافر سے مراد یہ چیز ہے۔ تو ہم اس حدیث کی بھی تعویل کریں گے جو آپ نے پیش کی کہ جہنم کی طرف کھینچنے والے ہوں گے، اس سے مراد بھی کیا ہوگا کہ وہ صرف ایک اصطلاحاً طور پر لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تنبیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ لفظ فرمایا کہ ان کا کچھ عمل ایسا تھا۔ اگر واقعتاً وہ جہنم کی طرف کھینچنے والے ہوتے تو نبی علیہ السلام دوسری حدیثوں میں بھی فرما دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے دوسری طرف حدیث میں فرمایا جو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں بخاری کی، مسلم کی، کہ حق 2 گروہ ہوں گے اور وہ دونوں ہی حق پر ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اور آگے فرمایا مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس میں کہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، یہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا اور دوسرا جہنم کی طرف کھینچنے والا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہی فرمایا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خوارج کو قتل کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں پر کسی بھی قسم کوئی تفریق نہیں کی، آپ نے صرف ایک اپنی مرضی کا جو علم تھا اس کو اٹھایا اور اپنی مرضی کا مطلب نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ امید ہے آپ کو میری گفتگو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں آپ کو
یہ واضح کروں گا کہ وہ کیا چیز تھی کہ نبی علیہ السلام کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا اقوال تھے جن کے تحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس اجتہاد کی طرف مولا علیہ السلام کے جو انہوں نے خلاف جنگ لڑی اس کی طرف گئے، اور وہ کیوں گئے، ان کے پاس کیا اقوال تھے نبی علیہ السلام کے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔